اللہ رب العالمین جل شانہ نے قرآن پاک میں جا بجا ارشاد فرمایا کہ جب تم ایمان لے آؤ گے تو پھر تمہاری آزمائش ہوگی، تمہیں آزمایا جائے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اندر بھی جب کوئی بھی شخص حاضر ہوتا اور حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایمان لانا چاہتا ہوں، دار اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھیے، مسلمان کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمان فرماتے ہیں تو ساتھ ہی فرما دیتے ہیں کہ اب پریشانیوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور صحابہ کرام علیہ اللہ پر جس طرح کی مصیبتیں، جس طرح کی پریشانیاں آئیں، اس سے کتابیں بھری پڑی ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اس کا جا مجاز ذکر فرمایا گیا ہے کہ صحابہ کرام رحمہ اللہ نے اس انداز کے ساتھ اسلام کی آبیاری کے لیے، اسلام کو پروان چڑھانے کے لیے اپنی قربانیاں پیش کی، اپنے بچے قربان کر دیے، اپنے وطنوں کو چھوڑ دیا، اپنا مال حضور کے قدموں پہ نچھاور کر دیا، اور اپنی جانوں کو بھی حضور کے قدموں پہ نچھاور کر دیا۔ تو یہ اسلام کا باب ہے، اسلام کی تاریخ ہے کہ جب سب سے پہلا معرکہ جنگ بدر ہوا، اور اس وقت 313 صحابہ کرام رضی اللہ تھے، اس میں بوڑھے بھی تھے، بچے بھی تھے، سارے بدر کے مقام پہ جمع ہو گئے، اور اس مقام پر جو جنگ ہوئی وہ اسلام کی پہلی جنگ تھی، اور کفار 1000 کی تعداد، 1000 کا لشکر لے کر اور ساز و سامان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت پہ حملہ آور ہوئے، مگر اللہ رب العالمین جل شانہ نے ان کے حوصلوں کو بلند فرمایا اور ان کے لیے 5000 فرشتوں کی فوج کو بھیج دیا۔ اللہ رب العالمین نے جنگ بدر میں انہیں فتح نصیب فرمائی، کفار 70 کے قریب مارے گئے۔ اب جنگ بدر میں 70 کافر مر گئے، ہر قبیلے کا، ہر گھر کا کوئی نہ کوئی فرد مرا۔ سب نے ارادہ کیا کہ اس کا بدلہ ہم نے لینا ہے۔ بدلہ کس طرح لینا ہے؟ کہ مسلمانوں سے دوبارہ جنگ کی جائے۔ اب یہاں پر 313 کی تعداد اور 1000 کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ اللہ رب العالمین نے فتح عطا فرمائی، اور اس میں سورہ آل عمران میں واضح طور پر اس کو بیان فرما دیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی خوشی کے لیے ہم نے آسمان سے فرشتوں کی فوج کو بھیج دیا۔ آپ کی خوشی کے لیے ہم نے آسمان سے فرشتوں کی فوج کو بھیجا، اور اس کی تعداد بھی بتائی گئی کہ پہلے 1000، پھر 2000، پھر 3000، پھر فرمایا 5000 فرشتے ہم نے بھیج دیے، اور پھر ان 5000 فرشتوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی۔ اور پھر آخر میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم تقوی اختیار کرنے والے ہو، ثابت قدم رہنے والے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی غیب سے تمہیں مدد عطا فرمائے گا۔ تو جب بندہ تقوی اختیار کر لیتا ہے، ثابت قدم ہو جاتا ہے، حق پہ ڈٹ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی غیب
دیتا، کیونکہ یہ ثابت قدم اللہ کے بھروسے پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر صبر کا دامن نہیں چھوڑتا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل اس کو فتح و نصرت عطا فرما دیتا ہے۔ تو جنگ بدر کے اندر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی۔ اب تعداد بھی ساتھ ذہن میں رکھیے، تو یہ ایک جوش ایمانی اور جذبہ ایمانی تھا کہ تعداد 313 ہے اور ساز و سامان بھی پاس نہیں ہے، لڑنے کے لیے کوئی ایسا ساز و سامان نہیں ہے کہ بڑی بڑی زرہ ہوں اور جناب بڑی بڑی وہاں پہ تلواریں ہوں اور بہت زیادہ تعداد ہو، کچھ بھی پاس نہیں ہے، مگر اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے ان کو فتح نصرت عطا فرمایا، کیونکہ یہ ڈٹ گئے تھے، جوش ایمانی تھا، جذبہ تھا۔ اب اس کا بدلہ لینے کے لیے کفار نے کیا کیا؟ تیاری شروع کر دی کہ ہم نے جنگ بدر کا بدلہ لینا۔ اب انہوں نے تیاری شروع کی تو ایک سال کے بعد، تقریباً ایک سال کے بعد شوال المکرم، وہ رمضان تھا جنگ بدر کا جو مارکا ہوا، رمضان تھا۔ دوسرا مارکا اسلام کا یہ جنگ احد ہے۔ یہ ایک سال کے بعد شوال کے اندر، ایک روایت میں 15 شوال ہے، ایک روایت میں 17 شوال ہے، تو شوال کے اندر انہوں نے جنگ کا ارادہ کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے مسلمانوں سے بدلہ لینا ہے، جو انہوں نے 70 ہمارے شہید کیے، اپنا 70 ہمارے مارے ہیں، واصل جہنم ہوئے ہیں، لہذا ہم نے اس کا بدلہ لینا ہے۔ اب یہ 3000 کی تعداد کے اندر وہاں سے چلے اور احد کے مقام پر، یہ مدینے سے تھوڑا دور ہے، احد کے مقام پر یہ سارے جمع ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ یہ ہمارے ساتھ جنگ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا، کیا کیا جائے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو حاضر ہیں، ہم نے تو بیعت آپ کے ہاتھوں پہ جانوں کی لی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم فرمائیں، ہم فوراً ہی ان کے ساتھ جنگ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم مدینے کے اندر معمول رہیں، یہاں پہ جو ہے وہ جنگ کی جائے۔ مگر وہ حضرات جو جنگ بدر کے اندر مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں احد کے مقام پہ جانا چاہیے، ہم وہاں پہ جا کر کے ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ان کی رائے کو پسند فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کو ساتھ لے کر کے جب جانے لگے، اس سے پہلے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ارشاد فرمایا کہ جاؤ مدینے کی گلیوں کے اندر آواز لگاؤ کہ مجاہدین اسلام کی ضرورت ہے، جو مجاہد ہیں، جو اسلام پہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، شہادت کا رتبہ پانا چاہتے ہیں، ان کی اسلام کو ضرورت ہے، لہذا سارے لوگ اسلام پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اعلان فرمایا، تو اعلان فرماتے ہوئے ایک گلی سے گزرے تو ایک عورت جس کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ تھا، جس کی عمر 6 سال تھی، جب اس عورت نے اعلان سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ وقت تقریباً رات کا وقت تھا، تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بیٹا سویا ہوا تھا، سسکیاں بند گئی، ہچکیاں بندی، تو بیٹے کی آنکھ کھل گئی۔ وہ صرف اکلوتا بیٹا 6 سال کا تھا۔ اس نے کہا، اماں کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہے؟ کچھ نہیں بیٹا، ایسے ہی رو رہی ہے۔ نہیں بتا کیا بات ہے، درد کہاں ہو رہا ہے، کیا مصیبت ہے، کیا پریشانی ہے، کیوں رو رہی ہے؟ بیٹا کوئی بات نہیں۔ آخر کار بیٹا کا ضد تھا کہ میں اپنی ماں کا درد جانوں کہ میری ماں کیوں رو رہی ہے۔ آخر کار ماں نے کہا کہ ابھی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
لہٰذا تو بڑا چھوٹا ہے، مگر بیٹے نے کہا مجھے حضور کی بارگاہ میں لے جاؤ۔ کیسا جذبہ اور کیسا جوش ایمانی ہوا کرتا تھا۔ ماں کا جذبہ دیکھیے اور بیٹے کا جذبہ دیکھیے کہ ماں نے کہا کاش میرے پاس جوان بیٹا ہوتا، مگر بیٹے نے کہا تو جوان کو چھوڑ، مجھے کو حضور کی بارگاہ میں لے جاؤ۔ 6 سال کی عمر ہے، صبح فجر کا وقت ہے، نماز پڑھی گئی، وہ خاتون اپنے بیٹے کو لے کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، پردے کی حالت میں سائڈ پہ کھڑی۔ بلال حبشی کو حضور نے بھیجا کہ جاؤ دیکھو کون ہے۔ جب دیکھا تو اس خاتون کو پوچھا کیا بات ہے، اس نے کہا کہ اس بچے کو حضور کی بارگاہ میں لائی، آپ نے رات کو اعلان کیا تھا، تو میرے پاس کوئی جوان بیٹا تو نہیں ہے، پچھلے سال جنگ بدر کے اندر اس کا باپ شہید ہو گیا، اب یہ بیٹا میرے پاس ایک 6 سال کا بچہ ہے، اور میں اس کو حضور کی بارگاہ میں حاضر کرنے کے لیے لائی ہوں کہ اس کو بھی جنگ کے لیے قبول کر لیا ہے۔ حضرت بلال حبشی نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو بلایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کم سے چھوٹے سے بچے کو گود میں اٹھایا، پیار کیا اور فرمایا اے بی بی تیری قربانی قبول ہو گئی، تیری نیت قبول ہو گئی ہے، لہذا اس بچے کو لے جاؤ، جب اس کا وقت آئے گا تو خود ہی دین اسلام کے لیے ہم اسے بلا دیں گے۔ تو یہ جذبہ اور یہ ایمان ہوا کرتا تھا عورتوں کا۔ ایک عورت جنگ احد کے موقع پر اپنے 4 بیٹے ان کو تیار کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ جب میدان کارزار میں اترو تو پھر واپس نہیں پلٹنا، جامِ شہادت نوش کر کے آنا ہے، پھر واپس نہیں آنا۔ بھاگنے والا جو ہے وہ منافق ہوتا ہے، تو بھاگنا نہیں ہے وہاں سے۔ 4 بیٹوں کی نصیحت کر رہی ہے، 4 بیٹوں کو تیار کیا، پھر یہ میدان احد کے اندر، میدان جنگ کے اندر غزوہ احد میں حاضر ہوئے۔ آخر کار ان 4 کو شہادت نصیب ہوئی۔ جب ماں کو پتہ چلا تو ماں نے سجدے میں سر رکھ کے اللہ کو شکر ادا کیا، اے مولا تیرا شکر ہے کہ تم نے مجھے 4 بیٹوں کا، 4 شہید بیٹوں کی ماں کا شرف عطا فرمایا کہ میں 4 شہید بیٹوں کی ماں ہوں، کل قیامت والے دن مجھے امید ہے کہ تو ان کے ساتھ مجھے بھی رکھے گا۔ تو یہ جذبہ اور یہ شوق ہوا کرتا تھا۔ تو میرے پیچھے اور پیارے محترم اسلامی بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، مجاہدین جمع ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر کے جنگ احد کے لیے احد کے مقام پر تشریف لے جا رہے ہیں۔ یہ تقریباً 1000 کا لشکر ہے، ادھر سے 3000 کا لشکر ہے، اور ان کے ساتھ گانے والی عورتیں بھی ہیں، ان کے ساتھ ان کی اپنی بیویاں بھی ہیں، ان کے ساتھ طرح طرح کا ساز و سامان بھی ہے، اور جنگ کے لیے اعلیٰ قسم کے آلات بھی ہیں، یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہے، ان کے پاس ہے، اور اس طرف 1000 کی تعداد کے لوگ ہیں۔ مگر جب یہ جا رہے ہیں تو راستے کے اندر ابھی وقت کا مقام نہیں آیا، راستے میں عبداللہ بن ابی، یہ بڑا منافق شخص تھا جس کا قرآن پاک میں بھی اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ بڑا منافق ہے، تو اس نے کیا کیا کہ اپنے 300 آدمی ساتھ لے کر گیا اور رستے میں سے واپس پلٹنے لگا۔ تو حضرت عبداللہ بن حرام نے کہا کہ کدھر جاتے ہو؟ کہنے لگا میں واپس جا رہا ہوں۔ کیوں واپس جا رہے ہو؟ اس لیے کہ یہاں جنگ تھوڑی ہوئی ہے، یہاں تو ایک تعداد شو کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے کہ بس تعداد شو کرنی ہے، تو میں تو واپس جا رہا ہوں، اور پھر میری بات بھی نہیں مانی گئی۔ میں نے کہا تھا کہ مدینے کے اندر رہ کر جنگ کرتے ہیں، تو پھر میری بات نہیں مانی گئی، تو پھر ہم ایسے ہی اپنی جانیں قربان کریں، میں اس لیے واپس جا رہا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن حرام نے کہا کہ واپس نہ جاؤ، دیکھو حالات بڑے خراب ہیں اور تم اپنے بندوں کو واپس دے کر جا رہے ہو اور کا بھی ذہن خراب ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ نانا میں تو واپس جاؤں گا۔ آخری کار جب وہ واپس ہوا تو حضرت عبداللہ بن حرام کہنے لگا کہ تو بالکل ہی واپس چلا جا، بالکل واپس چلا جا، کہ تو کاش
یہ واپس چلا گیا، اپنے لوگوں کو بھی واپس لے گیا، اور ان کا مشن یہ تھا کہ میں اپنے لوگوں کو اس میں شامل کروں، جب میرے لوگ پیچھے پلٹیں گے تو اوروں کا بھی ذہن خراب ہوگا، وہ بھی پیچھے آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یہ چال کی منافق تھا، اور یہ کیسا منافق تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا تھا، نبی پاک علیہ السلام والسلام کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑا بھی ہو جاتا تھا، مگر ایسا منافق کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واعظ کا ارادہ فرماتے اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و شوکت بھی بیان کیا کرتا تھا، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ میلاد بھی پڑھا کرتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت بیان کرتا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیان کے لیے، خطاب کے لیے، واعظ کے لیے تشریف لا رہے ہیں، اور حضور کے اوصاف کو بیان کیا کرتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کا منافقانہ انداز اس نے رکھا کہ یہ کہا کرتا تھا لوگوں شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محمد عربی عطا فرما دیا ہے۔ ایسا منافق تھا، یعنی یہ کہا کرتا تھا کہ شکر ادا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے محمد عربی ہمیں عطا فرما دیا، مگر اس کے باوجود بھی اس کا دل جو ہے وہ منافق تھا، دل کے اندر منافقت اور قدرت بھری ہوئی تھی اسلام کے خلاف۔ اور پھر یہاں سے یہ جب واپس پلٹا ہے، پھر دو گروہ، دو قبیلے ایسے تھے جن کے پاؤں ڈگمگانے لگا کہ اب تو تعداد 700 رہ گئی ہے، اور ادھر کتنے 3000 کی تعداد ہے، جنگ بدر میں 1000 کی تعداد ہے، اور ادھر 313، جنگ احد میں 3000 کی تعداد ہے اور ادھر 700 کی تعداد ہے، اور اس 700 کے اندر بھی کوئی جنگجو نہیں تھے، تو بڑے بڑے نوجوان نہیں تھے، بچے بھی تھے اس کے اندر، بوڑھے بھی تھے اس کے اندر۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مقام پہ اور کھڑا کر کے آگے کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب بندی کرو، سب بندی کی گئی، اور حضور نے فرمایا کہ دیکھو جو چھوٹی عمر کے ہیں ان کو واپس کر دو، ان کو ساتھ نہیں لے کے جانا، چھوٹی عمر والے جو ہے ان کو سائڈ پہ کر دیا گیا۔ اس میں دو بھائی، جو ایک رافع تھا اور دوسرا زمرہ تھا، یہ دونوں بھائیوں کو بھی باہر نکال دیا گیا، یہ بھی کم سے تھے، چھوٹے تھے، اور بعضوں کے قد چھوٹے تھے، عمر بھی تھوڑی تھی، قد چھوٹے تھے، تو انہوں نے پنجوں پہ یوں جو ہے اپنے قد اوپر کر لی، پنجوں پہ کھڑے ہو گئے کہ ہمیں بھی جانے کی اجازت مل جائے، کہیں حضور ہمیں ریجیکٹ نہ کر دیں، ہمیں بھی سلیکٹ کر دیں، ہمیں بھی جانے کی اجازت مل جائے۔ چھوٹے چھوٹے جو بچے تھے وہ پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے کہ ہمارا سر ذرا اونچا ہو جائے گا تو ہمیں بھی حضور اجازت نہ فرما دیں۔ تو اس میں حضرت رافع اور حضرت زمرہ یہ دونوں چھوٹے تھے، ان کو بھی جب باہر نکال دیا گیا تو کچھ صحابہ نے کہا کہ جو رافع ہے یہ اچھا بہادر ہے تو بچہ مگر بہادر ہے، لڑنا جانتا ہے، تو یا رسول اللہ آپ اسے سلیکٹ فرما لیجیے۔ اس کی سفارش ہوگی، حضور نے سلیکٹ فرما لیا۔ اب رافع کو زمرہ کہتا ہے، چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ بھائی دیکھو آپ کو تو حضور نے سلیکٹ کر لیا ہے، اب میں بھی کسی طریقے سے جنگ میں نہ جانا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تو چھوٹا ہے، عرض کی یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ بہادر ہوں، آپ چاہے اس کی مجھ سے کشتی کروا کے دیکھ لیں، اگر میں جیت گیا تو مجھے بھی اجازت فرما دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی، دونوں بھائیوں میں کشتی ہوئی، کان میں کہا بھائی مجھے تو اجازت مل گئی ہے، اپنی کمر لگوا دے، مجھے بھی اجازت مل جائے، میں تجھے بچھاڑ دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اجازت عطا فرما دے۔ ایسا ہی ہوا، اس نے جو ہے وہ اس سے کشتی کی اور یہ جیت گیا، حضور نے اس کو بھی اجازت عطا فرما دی۔ تو کیسا بچوں کے اندر جذبہ ہوا کرتا تھا، شہادت کا جذبہ ہوا کرتا تھا، اپنی جان قربان کرنے کا جذبہ ہوا کرتا تھا۔ کس انداز کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی جان
جنگ میں تشریف لے گئے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی کا تو چونکہ ذکر نہیں کیا جا سکتا، تو ہر کسی نے مردانہ وار اور بڑے جوش و جذبے کے ساتھ کفار کا مقابلہ کیا. ہر دور میں ہر جنگ کے اندر ایسا ہوا ہے، اور پھر ہر جنگ کے اندر مسلمانوں کی تعداد ہمیشہ کم رہی ہے، کفار کی تعداد زیادہ رہی، مگر اس کے باوجود بھی مسلمان غالب آ گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح و نصرت عطا فرما دی. اس کا ریزن، اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کے اندر جوش ایمانی تھا، ان کے اندر جذبہ ایمانی تھا، اور اللہ پہ توکل تھا، وہ صبر کرنے والے تھے، رب پہ نظر رکھنے والے تھے کہ ہم نے تو کچھ نہیں کرنا، ہم تو بس ثابت قدم ڈٹ جائیں گے، اللہ تعالیٰ مدد عطا فرما دے گا. تو پھر اللہ رب العالمین نے ہر محاذ میں، ہر جنگ میں، ہر غزوے کے اندر مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی. تو اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، جن کا واقعہ اکثر آپ نے سنا ہوا ہے کہ جب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو ان کی ماں ان سے بڑا پیار کرتی تھی، بڑی محبت کرتی تھی. اس کی ماں نے کہا، بیٹا یہ نیا دین چھوڑ دے. اس نے کہا کہ نہیں، میں تو نہیں چھوڑوں گا. پھر کہنے لگی، اگر تو دین نہیں چھوڑے گا تو میں کھانا پینا چھوڑ دوں. آپ نے فرمایا چھوڑ دے، مجھے کوئی غرض نہیں. پھر اس نے کہا کہ میں اپنی جان دے دوں گی، میں کچھ نہیں کھاؤں گی، کچھ نہیں پیوں گی، حتیٰ کہ میں مر جاؤں گی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے اندر 1000 جان ہو اور ہر جان میں مجھے تو یہ وارننگ دے کہ واپس پلٹ آ، نہیں تو میں مر جاؤں گی، واپس پلٹ آ، نہیں تو میں مر جاؤں گی. اے ماں، تو 1000 مرتبہ مر جائے مگر میں ایک بار بھی محمد عربی سے واپس نہیں آؤں گا، حضور کی چوکھٹ سے واپس نہیں آؤں گا. تو 1000 بار مر جائے، مجھے تجھ سے کوئی غرض نہیں ہے. تو ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مضبوطی سے دامن تھام لیا. یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی ابھی داڑھی بھی نہیں آئی، جن کی ابھی داڑھی بھی نہیں آئی، ابھی لڑکپن ہے، جوانی کی طرف جا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو پاس کھڑا کیا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمان پکڑی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیر پکڑا رہے ہیں. کمان سعد بن ابی وقاص کے ہاتھ میں ہے، تیر حضور پکڑا رہے ہیں. سعد اس کمان میں تیر لگاتے ہیں، اور جب نشانہ لگانے لگتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے سعد، اللہ تیرا نشانہ کبھی خطا نہ کرے، اللہ تیرا نشانہ کبھی خطا نہ کرے. ہر محاذ میں تو کامیاب ہو، اللہ تیرا نشانہ کبھی خطا نہ کرے. ہر تیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے ہیں. اور پھر آخر کار آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قربان جائیں، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ہماری جانیں قربان کہ آپ کو یہ سعادت حاصل ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی یہ دعا نہیں فرمائی اور کسی کو بھی یہ الفاظ نہیں فرمائے جو سعد بن ابی وقاص کو فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اے سعد، فدا کا امی و ابی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کرم نوازی کہ سعد کو یہ ارشاد فرما رہی ہے، اے سعد، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائیں، اے سعد، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائیں. ہم کہتے ہیں فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان. اور سعد کی سعادتوں پہ کیسا رشک آ رہا ہوگا، ہر کسی کو کیسا جو ہے وہ پیار آ رہا ہوگا. اور صحابہ کرام علیہ رضوان کہتے ہیں کہ جنگ احد جو ہے یہ سعد بن ابی وقاص نے لوٹ لی ہے. جیسے کہتے ہیں بیلا فلانے نے لوٹ لیا ہے، آج فلانے نے لوٹ لیا ہے، تو سعد بن ابی وقاص نے جنگ احد کو لوٹ لیا. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے سعد، تجھ پہ میرے ماں باپ قربان، اے سعد، تجھ پہ میرے ماں باپ قربان. تو میرے پیچھے اور پیارے محترم اسلام کے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مہاجرین، اپنے انصار، اپنے مجاہدین پر اتنی محبت، اتنا پیار کہ حضرت حنظلہ، جن کا اکثر آپ نے واقعہ سنا ہوگا، جن کو غسیل الملائکہ کہتے ہیں، جن کو ملائکہ نے غسل دیا، حضرت حنظلہ جب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا آج حضرت حنظلہ کی پہلی رات ہے، شادی ہوئی ہے، پہلی رات ہے، تو ادھر ابھی صحبت سے فارغ ہوئے، ادھر اعلان سنا اور فوراً بھی ساز و سامان پکڑا، غسل بھی نہیں کیا، کہیں لیٹ نہ ہو جائے، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ بلال حبشی کا اعلان سنا ہے کہ جنگ بدر کے لیے تیار ہو جاؤ، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کا اعلان سنتے ساتھ ہی آپ نے اسی طرح کپڑے پہن لیے، غسل نہیں کیا، ساز و سامان لیا اور جنگ میں شریک ہو گئے۔ لڑتے لڑتے جامع شہادت پہنچ گئے۔ جب جامع شہادت پہنچ کر گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ جو شہید ہیں ان کو جمع کرو، ان کی لاشوں کو جمع کرو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو دیکھا گیا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہاں موجود نہیں۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، رسول اللہ حنظلہ نظر نہیں آ رہا، وہ کہاں ہے؟ حضور نے فرمایا حنظلہ کو فرشتے زمین و آسمان کے درمیان غسل دے رہے ہیں، زمین و آسمان کے درمیان غسل دے رہے ہیں۔ یا رسول اللہ وہ کیوں؟ جتنے بھی شہید ہیں ان کو غسل کے بغیر دفنایا جاتا ہے اور ان کے کپڑے بھی تبدیل نہیں کیا جاتے، ان کو ویسے ہی دفن کر دیا جاتا ہے، یا رسول اللہ ان کو غسل کیوں دیا جا رہا ہے؟ حضور نے فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ جب بلال حبشی نے اعلان کیا اس وقت حضرت حنظلہ کبھی صحبت سے فارغ ہوئے تھے، غسل بھی نہیں کیا، جلدی جلدی واپس جلدی جنگ میں آ گئے کہ کہیں لیٹ نہ ہو جائے، کہیں میں رہ نہ جاؤں، کہیں جو ہے وہ شہادت کا جام مجھے جو نصیب ہونا ہے اس سے میں رہ نہ جاؤں، اس لیے وہ جلدی آ گئی۔ تو اب ان کا جو غسل ہے وہ ملائکہ دے رہے ہیں۔ تو آپ اس بات سے اندازہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے دین اسلام کے لیے جان دینے والے کتنے عزیز ہیں کہ فرشتوں کو حکم دے دیا کہ حنظلہ کو جا کر کے غسل دو۔ تو میرے پیچھے اور پیارے محترم اسلامی ہیں، یہ اسلام کی تاریخ ہے، یہ اسلام کا باب ہے اور اسلام کے سچے واقعات و کہانیاں، اور یہ قرآن پاک میں جس کا ذکر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا ذکر بیان فرمایا، اس جنگ احد میں حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی شامل تھے۔ حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مقابلہ کرتے رہے، وقت آ گیا شہادت کا، زخموں سے چور چور ہے، 70 جسم پہ زخم لگے تلواروں کے، نیزوں کے۔ اب اس حالت میں اس وقت جنگ احد میں خواتین جو ہیں یہ پانی پیش کر رہی تھی، جو مجاہدین ہیں، اور حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا جب حضرت زیاد کے پاس سے گزری تو دیکھا کہ ان کے ہونٹ جنبش کر رہے ہیں، کہ کچھ کہہ رہے ہیں۔ جب حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے غور سے سنا تو حضرت زیاد کہہ رہے تھے اللہ کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اللہ کی رحمتیں، کاش کوئی ان کو پیغام پہنچا دے کہ ان کا غلام زیاد دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، کاش میرا پیغام حضور تک پہنچ جائے کہ یا رسول اللہ آپ کا غلام دنیا سے رخصت ہو رہا ہو، بس تمنا یہی ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی زیارت ہو جائے، آپ کا
دیدار ہو جائے. خدارا اب آؤ کہ دم ہے لبوں پر, خدارا اب آؤ کہ دم ہے لبوں پر, دمیں واپسی تو نظارہ کروں میں. ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں, ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں, سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے. یا رسول اللہ ان آنکھوں کا اور کوئی مقصد نہیں ہے, بس آپ کا رخ زیبا نظر آئے. یا رسول اللہ بس آپ کا دیدار ہو جائے, موت کے وقت آپ کے جلووں میں موت آئے. حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں پہنچی, زیاد کا پیغام عرض کیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو گئے. حضور علیہ السلام اپنے زخمی کے سرانے تشریف لے آئے. سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے, سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے. حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے, حال بگڑا ہے تو حضور تشریف لے آئے ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا زیاد کوئی آخری تمنا. حضرت زیاد کچھ فاصلے پر تھے. حضور نے فرمایا کوئی آخری تمنا ہے تو بتاؤ. حضرت زیاد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا نیم جان جسم گھسیٹ کر حضور کے قدموں میں رکھ دیا. اپنا چہرہ حضور کے قدموں میں ہے اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس ایک خواہش ہے, ایک خواہش ہے, بس آپ کے قدموں میں میرا دم ہے, یہی خواہش ہے. ہونٹ آہستہ سے حرکت کر رہے ہیں اور الفاظ یہ ہیں اللہ تعالیٰ سے رب ہونے کے باعث اور اسلام سے دین ہونے کے طور پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی ہونے کی حیثیت سے میں راضی ہوں. پھر آپ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کہتے ہوئے حضور کے قدموں میں دم توڑ دیا. نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی, نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی, عاشق زار کی آبرو ہے یہی. موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو, موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو. دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے, دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے. تو کیسے یہ عاشق تھے اور کیسی دین سے محبت تھی, جان بھی قربان کر دی ہے اور رب کا شکر ادا کرتے ہوئے حضور کے جلووں میں موت آئی. میرے بچھو اور پیارے محترم اسلامی بھائی, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس غزوے کے اندر جنگ احد میں زخم بھی لگا اور آپ کے 2 دندان مبارک شہید بھی ہو گئے. تیر لگنے سے 2 دندان مبارک شہید ہوئے اور زخم بھی لگا, یہاں پر زخم لگ گیا جس سے کافی خون رہا, خون کافی سارا بہہ گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے اور اسی اثنا کے اندر شیطان نے افواہ پھیلا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ شہید ہو گئے. تو یہ خبر اڑتی اڑتی مدینے پہنچ گئی. جب مدینے پہنچی تو مدینے کی جو عورتیں تھیں بے قرار ہو گئی. والیانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے بے قرار ہو گئی کہ حضور معاذ اللہ شہید ہو گئے. اب ایک قبیلے کی عورت تھی بنو دینار, اس قبیلے کی عورت جب اسے پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ شہید ہو گئے تو یہ اپنے گھر سے باہر نکل آئی اور احد کی طرف بڑھنے لگی, مقام احد کی طرف جانے لگا. کچھ صحابہ وہاں سے واپس آ رہے تھے, پوچھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں, میرے محبوب کیسے ہیں.
ایک نے کہا کہ تمہارا باپ شہید ہو گیا ہے، اس جنگ کے اندر تمہارا باپ شہید ہو گیا۔ اس نے کہا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے محبوب کا بتاؤ وہ کیسے ہے، مجھے بس حضور کا بتاؤ وہ کیسے ہے۔ ایک نے کہا تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے، اس نے کہا مجھے اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں، مجھے حضور کا بتاؤ وہ کیسے ہے۔ ایک نے کہا تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا، اس نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، بس حضور کا بتاؤ وہ کیسے ہے، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ پھر ایک نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عافیت ٹھیک ہے، تندرست ہے، نبی پاک علیہ السلام کو ایک زخم لگا ہے، چوٹ لگی، اس کے علاوہ حضور بالکل بخیر و عافیت ہے۔ پھر اس نے کہا کہ جب تک میں حضور کو دیکھ نہ لوں مجھے چین نہیں آئے گا، مجھے سکون نہیں آئے گا۔ جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ کر یہ عرض کرتی ہیں اے آقا آپ سلامت ہیں تو ساری مصیبتیں ختم ہو گئی، آپ سلامت ہیں تو ساری مصیبتیں ختم ہو گئی۔ بڑھ کے اس نے رخ روشن کو جو دیکھا تو کہا، بڑھ کے اس نے رخ روشن کو جو دیکھا تو کہا تو سلامت ہے تو سب ہیچ ہیں یہ رنج و علم، میں بھی اور باپ بھی، بیٹا بھی، برادر بھی فدا، میں بھی اور باپ بھی، بیٹا بھی، برادر بھی فدا۔ یا نبی آپ کے ہوتے ہوئے کیا چیز ہماری ہے، یا نبی آپ کے ہوتے ہوئے کیا چیز ہماری ہے، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کرو۔ میرے محترم اسلامی بھائی، یہ جنگ بدر میں جذبہ ایمانی، جوش ایمانی اور محبت کا امتحان تھا، اور کیسے امتحان میں صحابہ کامیاب ہوئے، کس انداز کے ساتھ انہوں نے والہانہ وہاں پر جنگ میں حصہ لیا۔ 70 صحابہ کرام رضوان شہید ہوئے، 70 صحابہ شہید ہوئے اور 70 ہی کافر مارے، اور پھر اس کے بعد کافر وہاں سے بھاگ گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی۔ یہ اسلام کا دوسرا مارکہ تھا، مگر میرے محترم اسلامی بھائیوں دیکھیے کہ کس انداز کے ساتھ، کس محبت کے ساتھ ماؤں نے اپنے بچوں کو جنگ کے لیے تیار کیا، شہادت کے لیے تیار کیا، اور بچوں نے کس انداز کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کے قدموں پہ اپنی جان کو نچھاور کرنے کے لیے والہانہ کوشش کی، جدوجہد کی۔ جو چھوٹے تھے انہوں نے بھی جذبہ شہادت کا جام پیا ہوا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں والہانہ عرض کر رہے تھے یا رسول اللہ ہمیں بھی جنگ میں جانے کی اجازت عطا فرما، ہم بھی شہادت نوش کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات جنگ احد کے لیے بھی بہت سارے واقعات موجود ہیں کہ کس طرح، کس انداز کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ نے اس میں حصہ لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فتح و نصرت عطا فرمائی۔ کاش کہ ہمارے اندر، کیونکہ اب تو جہاد کا وہ معاملہ نہیں ہے، جہاد کرنا ہے اب نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے، نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ اب اسلام جان نہیں مانگ رہا کہ جان دے دو، جان کی ضرورت جب پڑے گی تو انشاءاللہ ضرور حاضر کریں گے، مگر اسلام جان نہیں مانگ رہا۔ اب وقت کی ضرورت ہے، ہمیں وقت کی ضرورت ہے کہ وقت اسلام کے لیے دیں، نماز کے لیے وقت نکالیں، اور ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے وقت نکالیں۔ صرف اور صرف ہم کلمہ پڑھ کے اور صرف اور صرف دنیا کے اندر رزق حلال کما کے کھا کے چلے جائیں تو یہ کافی نہیں۔ کل قیامت میں ہم سے سوال ہوگا، ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا۔ جو واقعات ہماری نظروں کے سامنے ہیں، جو انداز زندگی صحابہ کرام کی ہماری نظروں کے سامنے ہیں، ہمیں اس کو فالو کرنا ہے۔ یہ صرف سننے کے لیے نہیں ہے، یہ واقعات سننے کے لیے نہیں کہ ہم نے سن لیے اتنے ہی کافی، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو عمل کرنے کے لیے۔ تو میرے پیچھے گئے محترم اسلامی میں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ
ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی جوش ایمانی، جذبہ ایمانی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی۔